السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 220 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تمثیل ثانی کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وفی الثانی انفسہم باصحاب السیب سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں بھی ہم دوسری جو تمثیل ہے اس میں تشبیہ مفرد کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے تمثیل اول یعنی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا میں جو تمثیل تھی، اس تمثیل میں مفردات کی جہت سے ہم نے اس کو حل کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ایک جانب میں منافقین کی کون کون سی جہت ہو اور دوسری جانب میں مشبہ بہ کے کون کون سے افراد ہو، پھر ان کی آپس میں تشبیہ کس جہت سے ہو۔ قرآن و اقوال فصحاء سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو آج کے ہمارے سبق میں بھی بِأَن یُشَبَّہَ فِی الثَّانِی یعنی اس کا جو عطف ہے وہ پیچھے جہاں بِأَن یُشَبَّہَ فِی الْأَوَّلِ ذوات المنافقین بالمستوقدین پہ بات چلی تھی، تو وہیں یہاں پہ بھی جڑے گی کہ بِأَن یُشَبَّہَ فِی الثَّانِی انفسہم باصحاب السیب سے اس کا ربط جڑے گا۔ بہرحال ہم آتے ہیں عبارت کے ترجمے کی طرف، اس کے بعد اس کی باقاعدہ وضاحت کریں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَفِی الثَّانِی انفسہم باصحاب السیب، بائیں طور پر کہ دوسری تمثیل میں ان کی جانوں کو اصحاب السیب کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ وَإِیمَانُهُمُ الْمُخَالَطُ بِالْكُفْرِ وَالْخِدَاعِ بِسَیِّبٍ فِیہِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ مِنْ حَیْثُ إِنَّهُ وَإِنْ كَانَ نَافِعًا فِی نَفْسِهِ لَکِنَّهُ لَمَّا وُجِدَ فِی هَذِهِ الصُّورَةِ عَادَ نَفْعُهُ ضَرَرًا، اور ان کے اس ایمان کو کہ جو کفر میں خلط ملط ہے، مکس ہے، اور ان کا وہ دھوکہ، اس کو تشبیہ دی جائے اس بارش کے ساتھ کہ جس میں اندھیرا بھی ہے، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، اس طور پر کہ اگرچہ فی نفس ہی یہ چیزیں نفع مند ہیں، لیکن جب وہ اس صورت میں پائی جائیں تو ان کا نفع وہ ضرر میں، تکلیف میں بدل جاتا ہے۔ وَنِفَاقُهُمْ حَذْرًا عَنْ نِکَایَاتِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَا يَتْرُقُونَ بِهِ مَنْ سِوَاهُمْ من الكفرة بجعل الأصابع في الآذان من الصواعق حذر الموت من حيث إنه لا يرد من قدر الله تعالى شيئا ولا يخلص مما يريد بهم من المضار، اور ان کے اس نفاق کو کہ جو مومنین کی آلام سے بچنے کے لیے انہوں نے اختیار کیا تھا، اس کو تشبیہ دی جائے، اور وہ مومنین کی جانب سے تکالیف کے جو ان کے سوا دیگر کافروں کو وہ پہنچاتے تھے، اس سب کو تشبیہ دی جائے ان کی اپنی کانوں میں انگلیوں کے کڑک کے وجہ سے، موت کے ڈر سے ڈالنے کے ساتھ، اس حیثیت سے کہ ان کا انگلیاں یہ کانوں میں ڈالنا یہ اللہ کی جانب سے اس کی تقدیر میں سے کسی شے کو رد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ اس سے خلاصی پا سکتے ہیں کہ جس مصیبت کے ان کو پہنچانے کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہو۔ وَتَحَيُّرُهُمْ لِشِدَّةِ الْأَمْرِ وَجَهْلِهِمْ بِمَا يَأْتُونَ وَيَذَرُونَ، اور ان کا معاملے کی سختی سے حیران ہونا اور ان کا جاہل ہونا اس سے وہ جو کرتے ہیں اور وہ جو چھوڑتے ہیں، اس کو تشبیہ دی جائے بِأَنَّهُمْ
اس بات کے ساتھ کہ بے شک وہ کلما صادفوا من البرق خفقة انتزعوها فرصة مع خوف ان تخطف ابصارهم، تو اس کو تشبیہ ہے اس کے ساتھ کہ وہ جب جب اس چمک میں سے کچھ ہلکی سی بوند بھی پاتے ہیں تو غنیمت سمجھتے ہوئے، موقع پاتے ہوئے، ساتھ اس خوف کے کہیں ان کی نگاہیں اچک نہ لی جائیں، وہ چلتے ہیں۔ فخطوا خطا یسیرۃ، وہ ہلکے قدموں سے آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ ثم اذا خفی، پھر جب وہ چمک مخفی ہو جاتی ہے، وفطر لمعانہ، اور ان کی وہ روشنی مدھم ہو جاتی ہے، بقوا متقیدین لا حراک بہم، پھر وہ ایسے قید ہو کر باقی رہ جاتے ہیں کہ ان میں کوئی حرکت باقی نہیں رہتی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے، وہ بات یہ کہ تمثیل ثانی کو سمجھنے سے پہلے اس کے عطف کو آپ وہ ذہن میں رکھیں کہ وفی ثانی کا جو عطف ہے وہ پیچھے فی الاول پر ہے، اور اب یہاں پر جو ہے وہ منافقین کی مثال جو دوسری بیان کی گئی تھی اس کے ساتھ تشبیہ مفرد کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں بھی مشبہ کی جانب میں 4 چیزیں ہیں، یہاں پر بھی مشبہ کی جانب میں وہ 4 چیزیں ہیں۔ منافقین، ان کا کفر جو ایمان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور خداع یعنی ان کا وہ دھوکہ، اور وہ نفاق جو مومنین کے آلام سے بچنے کے لیے اختیار کیا گیا تھا، اور راز کھلنے کے وقت ان کا متحیر رہ جانا اور ان کا سوجھ بوجھ میں نہ پڑنا کہ کیا کریں کیا نہ کریں، ایسی ایک کیفیت کو ان پہ طاری ہو جانا۔ یعنی یہاں پر یہ چند ایک چیزیں ہیں جو از جانب مشبہ ہیں، جن کو تشبیہ دی گئی ہے، اور اسی طرح مشبہ بھی کی جانب میں بھی متعدد چیزیں ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ نمبر 1 وہ بارش والے لوگ، پھر وہ بارش کی جس میں اندھیریاں، گرج، بجلی، یہ سب کچھ ہے، اور ان کا مارے اس کڑک کے اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کر دینا، اور بجلی چمکتے وقت چل پڑنا اور اس کے چھپ جانے پر ٹھٹک کر رک جانا۔ تو اب اسی ترتیب سے آپ یہ چیزیں رکھیں اور اول کو ثانی کے ساتھ آپ تشبیہ دیتے جائیں، اور ثانی کو اول کو اول کے ساتھ، ثانی کو ثانی کے ساتھ، ثالث کو ثالث کے ساتھ، رابع کو رابع کے ساتھ آپ تشبیہ دیتے جائیں، تو یہی تشبیہ ہے مفرد ہوگی کہ ایک ایک حصے کو دوسرے کے ساتھ دیتے گئے۔ جیسے پہلی چیز کیا تھی؟ اصحاب سیب کے ساتھ تشبیہ ان کی ذاتوں کو دی گئی، منافقین کو، اور پھر وہ جو کفر کے ساتھ ملا ہوا ان کا ایمان تھا یا دھوکے کے ساتھ ملا ہوا، یہ دوسری چیز از جانب مشبہ ہے۔ تو مشبہ بھی کی جانب دوسری چیز وہ بارش ہے کہ جس میں گرج ملی ہوئی ہے، جس میں اندھیرا ملا ہوا ہے، جس میں چمک کڑک ملی ہوئی ہے، تو اس دوسری چیز کو دوسری سے تشبیہ دے دیں۔ پھر تیسری چیز کیا تھی کہ ان کا وہ نفاق جو مومنین کے جو آلام سے، ان کی تکالیف سے بچنے کے لیے انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، تو اس کو تشبیہ دی جائے۔ لیکن اس کو تشبیہ کس کے ساتھ دی جائے؟ یہ تیسری چیز ہے، تو ادھر مشبہ بھی کی جانے میں بھی آپ تیسری چیز ذہن میں رکھیں، تو وہاں تیسری چیز دیکھیں گے تو وہ ان کا انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالنا ہے اس کڑک اور موت کے خوف سے، تو اس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ پھر چوتھی چیز جو ہے ان کا اپنے راز کے کھل جانے پر حیران ہونا، پریشان ہونا کہ اب کیا کریں کیا نہ کریں، اب تو راز کھل گیا، اس کو تشبیہ دی جائے ان کی اس حالت کے ساتھ کہ جب وہ ہلکی سی روشنی پاتے ہیں تو پھر ان کو سوجھ نہیں پڑتا کہ اب چلیں، تو پھر وہ بجھ جاتی ہے، پھر رک جاتے ہیں، حیران و پریشان ہیں کہ کدھر جائیں۔
کس سے بات کریں، کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا پائیں۔ تو بہرحال حاصل کلام یہ کہ یہ تشبیہات مفردات کے حوالے سے گفتگو تھی جو آپ نے سنی سمجھی۔ اب اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔